السلام علیکم دوستو جب 1964 میں شاہ فیصل سعودی عرب کا بادشاہ بنا تو علماء کے ساتھ اس کی کشمکش شروع ہو گئی۔ ویسے بھی وہ بادشاہ بننے سے پہلے ہی علماء کی مخالفت کے باوجود سعودی عرب میں لڑکیوں کے سکول قائم کر چکا تھا۔ اب جب کہ وہ بادشاہ بن چکا تھا تو اس نے نئی اصلاحات کا عمل اور بھی تیز کر دیا، لیکن ان اصلاحات کے خلاف مذہبی طبقے کی مزاحمت بھی فوری طور پر سامنے آنے لگی، بلکہ یہ طبقہ اب زبانی مخالفت سے آگے بڑھ کر تشدد پر اتر آیا تھا۔ اس متشدد رویے کا ایک عملی مظاہرہ تب ہوا جب سعودی عرب میں پہلا ٹی وی اسٹیشن قائم کیا گیا۔ شاہ فیصل نے اپنے ریفارم ایجنڈے کے تحت 1965 میں سعودی عرب میں ٹی وی کی نشریات کا آغاز کیا۔ شاہ فیصل کا خیال تھا کہ ٹی وی نشریات سے تعلیم کو فروغ ملے گا۔ اس کے علاوہ ٹی وی سے آل سعود کے کارناموں کی تشہیر بھی ہو سکے گی، جس سے سعودی حکومت مضبوط ہوگی۔ چنانچہ شاہ فیصل کے حکم پر ریاض میں پہلا ٹی وی اسٹیشن قائم کر دیا گیا، لیکن مذہبی طبقے کو شاہ فیصل کا یہ اقدام ایک آنکھ نہ پایا۔ ٹی وی اسٹیشن کا قیام گویا مذہبی طبقے کے لیے ایک ریڈ لائن کراس کرنے جیسا عمل تھا۔ ان کی نظر میں ٹی وی حرام تھا کیونکہ اس پر انسانی تصویریں حرکت کرتی ہوئی نظر آتی تھیں۔ اب ان کے نزدیک جہاں تصویر حرام تھی تو اس لحاظ سے ٹی وی زیادہ حرام تھا۔ پھر وہ یہ بھی یقین رکھتے تھے کہ ٹیلی ویژن سے فحاشی پھیلتی ہے، تو یہی وجہ تھی کہ سخت کی سعودی علماء ٹی وی کو شیطانی مشین سمجھتے تھے اور کہتے تھے۔ چنانچہ جب شاہ فیصل نے ٹی وی اسٹیشن قائم کیا تو اس کی ٹرانسمیشن روکنے کے لیے سعودی عرب میں ہنگامے شروع ہو گئے۔ یہاں پر شاہ فیصل کی زندگی کا سب سے اہم ٹرننگ پوائنٹ آیا، وہ یہ کہ ان ہنگاموں میں آل سعود کے کچھ ایسے شہزادے بھی شامل ہو گئے جو سخت گیر مذہبی خیالات رکھتے تھے۔ ایسے ہی ایک شہزادے کا نام تھا خالد بن مسعود ال سعود۔ خالد کا والد مسعود شاہ عبدالعزیز کا بیٹا تھا اور اس لحاظ سے خالد بن مسعود شاہ فیصل کا بھتیجا تھا۔ تو شہزادہ خالد نے تقریباً 100 افراد کے ساتھ مل کر سعودی ٹی وی اسٹیشن پر حملہ کر دیا اور یہاں پر اس نے فائرنگ بھی کی۔ ٹی وی اسٹیشن کی حفاظت کے لیے موجود سیکیورٹی اہلکاروں نے حملہ آوروں پر جوابی فائرنگ کر دی۔ اب ہوا یہ کہ فائرنگ کے اس تبادلے میں خالد بن مسعود مارا گیا۔ ایک سعودی شہزادے کی اس موت نے سعودی عرب میں کوہرام برپا کر دیا۔ دوستو، شاہ کا سوتیلا بھائی مسعود بن عبدالعزیز جس کا بیٹا مارا گیا تھا، غصے میں بھرا ہوا شاہ فیصل کے پاس آیا اور اس سے بدلے کا انصاف مانگا۔ اس نے کہا کہ جس سپاہی نے میرے بیٹے پر گولی چلائی ہے اسے بھی موت کے گھاٹ اتارا جائے، لیکن شاہ فیصل نے اپنے بھائی کا یہ مطالبہ مسترد کر دیا۔ اس نے کہا تمہارا بیٹا قانون توڑ رہا تھا، اس کے ساتھ بدقسمتی سے یہی ہونا تھا جو ہوا۔ یعنی شاہ فیصل نے ٹی وی والے معاملے پر کسی بھی کمپرومائز سے انکار کر دیا۔ تو شاہ فیصل کے اس سخت رویے کے بعد پھر کسی کو ہنگامہ آرائی کی جرت نہیں ہوئی۔ شاہ فیصل نے ٹی وی والے معاملے پر سٹینڈ تو لے لیا تھا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ علماء کا دباؤ مکمل طور پر نظر انداز بھی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ یہ علماء آل محمد بن عبد الوہاب سے تعلق رکھتے تھے اور آل سعود کے ساتھ صدیوں سے اقتدار میں شریک تھے۔ اس لیے شاہ فیصل جہاں ایک طرف اصلاحات کر رہا تھا تو وہیں ساتھ ساتھ آل الشیخ کو بھی خوش رکھنے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا۔ اس نے علماء کو مطمئن کرنے کے لیے ٹی وی پر رومانٹک سینز پر بھی پابندی لگا دی تھی۔ ٹی وی پر قرآن حکیم کی تلاوت بھی باقاعدگی سے تسلسل سے نشر کی جانے لگی تھی۔ تمام غیر ملکی پروگرامز حتیٰ کہ بچوں کی معروف کارٹون سیریز مکی ماؤس بھی سنسر کر کے بچوں کو دکھائی جاتی تھی۔ دوستو، ٹی وی کے علاوہ علماء کے حوالے سے دوسرا سینسٹیو پوائنٹ تھا خواتین کی ملازمت۔ علماء خواتین کی ملازمت کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے تھے۔ اس کے دور میں سعودی خواتین کو جابز ملنا شروع بھی ہو چکی تھیں، حتیٰ کہ خواتین ٹی وی سکرین پر بھی اب دکھائی دینے لگی تھیں۔ نوال بخش وہ پہلی سعودی خاتون تھی جس نے 1966 میں ٹی وی پر پریزنٹر کی نوکری کی تھی۔ شاہ فیصل ایک طرف تو یہ سب اصلاحات اپنی نگرانی میں کروا رہا تھا، لیکن ساتھ میں وہ ایسے بیانات بھی دے رہا تھا جس سے صاف لگتا تھا کہ وہ سعودی مذہبی اسٹیبلشمنٹ کو ناراض بھی نہیں کرنا چاہتا۔ مذہبی میدان میں شاہ فیصل کا شاید سب سے بڑا کارنامہ یہ تھا کہ اس کے دور میں خانہ کعبہ کی توسیع کا کام مکمل ہوا۔ یہ کام شاہ فیصل کے والد عبدالعزیز ابن سعود کے دور ہی سے شروع ہو چکا تھا، لیکن تھوڑی رفتار سے جاری تھا۔ شاہ عبدالعزیز نے اپنے بیٹوں کو بھی وصیت کی تھی کہ وہ مسجد الحرام کی توسیع کے کام کو جاری رکھیں۔ شاہ فیصل نے 1973 تک اس پروجیکٹ کو مکمل کر لیا۔ شاہ فیصل نے ایک اور کام یہ کیا کہ شاہی خاندان میں خادم الحرمین الشریفین کا ٹائٹل بھی متعارف کروا دیا۔ اس نے غلاف کعبہ جسے کسوۃ الکعبہ کہا جاتا تھا اس پر اپنا نام لکھوانے کے بجائے خادم الحرمین الشریفین لکھوانا شروع کر دیا، جبکہ اس سے پہلے کسوت پر سعودی بادشاہ کا نام لکھا جاتا تھا۔ اور شاہ فیصل کے بعد کم از کم 3 سعودی حکمران اس ٹائٹل کو سرکاری طور پر اختیار کر بھی چکے ہیں۔ دوستو 1969 میں سعودی عرب کے کچھ فوجی افسروں نے شاہ فیصل کی حکومت کا تختہ الٹنے کا منصوبہ بنایا۔
یہ لوگ مصر میں جمال عبد الناصر کے سوشلسٹ انقلاب سے متاثر تھے اور سعودی عرب میں بھی بادشاہت کا خاتمہ کر کے مصر کی تاریخ دہرانا چاہتے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ کامیاب ہو جاتے، لیکن ہوا یہ کہ ان کی پلاننگ عمل کے سانچے میں ڈھلنے سے پہلے ہی ناکام ہو گئی۔ شاہ فیصل نے بغاوت کا علم ہوتے ہی تیزی سے کارروائی کی۔ اس کارروائی میں سعودی فورسز کے 28 لیفٹیننٹ کرنل، 30 میجر اور 200 دوسرے فوجی اہلکار گرفتار کر لیے گئے۔ لیکن دوستو، اس سازش کی جڑیں صرف فوج میں نہیں تھیں، بلکہ عوام کے بھی بہت سے طبقات اور بیرون ملک پڑھنے والے کئی سعودی طلباء بھی اس سازش کا حصہ تھے۔ سازشی فوجیوں کے بعد ان کے ہمدردوں کی گرفتاریاں بھی شروع ہو گئیں۔ سعودی عرب کے 2000 طلباء جو بیرون ملک تعلیم حاصل کر رہے تھے، انہیں بھی مختلف بہانوں سے ملک میں واپس بلایا گیا اور گرفتار کر لیا گیا۔ اس سازش میں ملوث کئی لوگوں کو سزائے موت دی گئی، جن میں 2 کرنل بھی شامل تھے۔ یوں شاہ فیصل اقتدار پر اپنی گرفت مضبوط کرنے میں کامیاب رہا، تو اس طرح شاہ فیصل نے اپنے پہلے چیلنج کو کامیابی سے عبور کر لیا، یعنی علماء سے لڑائی بھی نہیں کی اور دھیرے دھیرے جدید ریفارمز بھی جاری رکھیں۔ دوسری طرف سوشلسٹوں کو اس نے پوری طرح کچل کر رکھ دیا اور آل سعود کے اقتدار کو اس دور کے سب سے طاقتور سرخ انقلاب سے بھی بچا لیا۔ شاہ فیصل کے سامنے دوسرا چیلنج تھا یمن کی خانہ جنگی۔ یمن کی یہ خانہ جنگی شاہ فیصل کے بادشاہ بننے سے 2 برس پہلے شروع ہو چکی تھی، لیکن یہ معاملہ اس وقت زیادہ گمبھیر ہو گیا جب مصر کے صدر جمال عبد الناصر نے یمنی حکومت کی مدد کے لیے 70,000 مصری فوجی یمن میں اتار دیے۔ یمن میں مصری ایئر فورس بھی تعینات کر دی گئی تھی، جس کے طیارے سعودی عرب کے سرحدی علاقوں پر بمباری کرنے لگے تھے۔ یہ وہ معاملہ تھا جس سے شاہ فیصل کو ڈیل کرنا تھا، اور اس نے اس خطرے سے نمٹنے کے لیے طاقت کے استعمال کا فیصلہ کیا اور سعودی فوج کو متحرک کر دیا۔ شاہ فیصل نے مصر سے عارضی طور پر سفارتی تعلقات بھی ختم کر دیے۔ اس کشیدگی کی فضا میں یوں لگتا تھا کہ سعودی عرب اور مصر میں ایک جنگ چھڑ جائے گی، لیکن اس موقع پر امریکہ نے سعودی عرب کی بھرپور مدد کی، کیونکہ سعودی عرب نے 1945 میں الدران کی ایئر فیلڈ امریکہ کو دے دی تھی، اور اس دور سے امریکی طیارے الدران میں موجود تھے۔ ان امریکی طیاروں نے یمن کی سرحد کے ساتھ پیٹرولنگ کر کے سعودی ایئر سپیس کی حفاظت کرنا شروع کر دی۔ اس کے علاوہ امریکی حکومت نے شاہ فیصل کی درخواست پر کئی مزید لڑاکا طیارے اور بحری جنگی جہاز بھی سعودی عرب بھیج دیے۔ امریکہ نے سعودی علاقے نجران میں یمنی سرحد کے ساتھ ایئر ڈیفنس سسٹم نصب کرنے کی حامی بھی بھر لی تھی۔ 1963 میں جدہ کے قریب امریکی اور سعودی پیراٹروپرز نے مشقیں کر کے طاقت کا مظاہرہ بھی کیا۔ دوستو، امریکہ کی ان کارروائیوں سے جمال عبد الناصر کو یہ پیغام مل گیا کہ اس کی سعودی عرب میں مداخلت اسے بھاری بھی پڑ سکتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ مصر نے کچھ قدم پیچھے ہٹائے اور دونوں ملکوں میں جنگ کی جو نوبت آنے والی تھی وہ نہیں آئی۔ پھر یہ ہوا کہ 1963 میں یعنی یمن کی خانہ جنگی شروع ہونے کے 1 برس بعد مصر اور سعودی عرب دونوں کی توجہ یمن سے ہٹنے لگی، اور اس کی وجہ تھی دونوں ملکوں بلکہ تمام عرب دنیا کا واحد مشترک دشمن یعنی اسرائیل۔ دوستو، آپ جانتے ہیں کہ اس وقت اسرائیل کے قیام کو عربوں نے پہلے دن سے قبول نہیں کیا تھا، لیکن عربوں کی شدید مخالفت کے باوجود اسرائیل 1948 میں قائم ہو چکا تھا۔ البتہ تب عربوں کو یہ ایڈوانٹیج حاصل تھا کہ اسرائیل کا رقبہ ان کے مقابلے میں بہت ہی چھوٹا تھا، اور بیت المقدس سمیت عربوں کے کئی اہم علاقے ابھی تک اسرائیل کے پاس نہیں تھے۔ بیت المقدس اور مغربی کنارے پر اردن کا کنٹرول تھا اور غزہ پر مصر کا۔ اپنے چھوٹے رقبے کو کچھ اور پھیلانے کے لیے اسرائیل اس وقت مسلسل ہاتھ پاؤں مار رہا تھا، جیسا کہ 1956 میں اس نے سرائے سینا اور نہر سویز پر قبضے کی کوشش کی تھی، جو کہ ناکام ہو گئی تھی۔ اسی طرح چونکہ اسرائیل کی سرزمین بہت ہی بنجر تھی جہاں پانی نہ ہونے کے برابر تھا، اس لیے اسرائیل کا ایک خفیہ منصوبہ تھا کہ وہ شام، اسرائیل، فلسطین اور اردن کو سیراب کرنے والے دریائے اردن کا رخ موڑ کر ڈاؤن سٹریم کا پانی روک دے گا اور اپنے پاس ذخیرہ کر لے گا۔ 1963 میں اس نے پانی کا رخ موڑنے کی اس پلاننگ پر عمل شروع کر دیا۔ دوستو، اس دریا کا رخ موڑنے کا نتیجہ خاص طور پر شام اور اردن کے لیے زراعت کی تباہی کی شکل میں نکلنا تھا۔ اسرائیل کی اس پلاننگ نے شاہ فیصل اور مصر کے صدر جمال عبد الناصر دونوں کو پریشان کر دیا، چنانچہ وہ یمن میں ایک دوسرے کے گریبان چھوڑ کر اپنے مشترکہ دشمن اسرائیل سے مقابلے کے لیے تیار ہونے لگے۔ دونوں میں کچھ ملاقاتیں بھی ہوئیں، لیکن جب 1964 کے آخر میں فیصل بن عبدالعزیز باضابطہ بادشاہ بن گیا تو مصر اور سعودی عرب مزید قریب آ گئے۔ وہ اس طرح کہ اگست 1965 میں جمال عبد الناصر جدہ آیا اور شاہ فیصل سے ملاقات کی۔ اس ملاقات کے نتیجے میں ایک معاہدہ طے پا گیا جس کے تحت مصر نے یمن سے اپنی فوج ہٹانے کا وعدہ کر لیا۔ دوسری طرف شاہ فیصل نے بھی یقین دلایا کہ وہ یمن کے سابق شاہ اور اس کی فورسز کی مدد کرنا بند کر دے گا۔
यूं सऊदी अरब और मिस्र यमन की खाना जंगी से बाहर निकल आए और जंग के जो बादल खित्ते पर छाए हुए थे वो कुछ देर के लिए छट गए। वैसे हवाले के लिए दोस्तों आपको बताते चलें कि मिस्री फ़ौज इस मुआहदे के बाद भी कुछ अर्सा यमन में बहरहाल रही। यमन की खाना जंगी 1970 तक जारी रही। इस जंग में शुमाली यमन की नई अरब जमहूरिया को फतह मिली और बादशाहत के हामी हार गए। लेकिन इस सारे मामले से सऊदी अरब को फिर कोई परेशानी नहीं हुई क्योंकि इसका बॉर्डर महफूज हो चुका था। मिस्री फ़ौज खाना जंगी ख़त्म होने से पहले ही यमन खाली करके जा चुकी थी। तो यूँ दोस्तों 1965 में शाह फैसल ने मिस्र से मुआहदा करके यमन की खाना जंगी से जान छुड़ा ली थी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक और शेयर कर दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली मज़ीद वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।